والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين. وهداه إلى صراط مستقيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انسان کا ہر عمل اس کا اجر ثواب اور اس کی قبولیت کا در و مدار انسان دے دل دے ارادے اور دل دی نیت تے ہوتا ہے. ظاہری طور تے آدمی عمل جتنا بھی سونا کر کے کرے، خوبصورت کرے، ظاہری طور تے اس عمل دے اتے اس کی کتنی ہی زیادہ محنت اور کوشش ہوئے
لیکن اگر اس کی نیت صحیح نہ ہوئے، اس کا ارادہ اللہ دی رضا دا نہ ہوئے، تو ایسا عمل اللہ دے دربار کوئی وقت نہیں رکھتا، کوئی حیثیت نہیں۔ ایک مسئلہ بڑا واضح مسئلہ ہے اور کوئی اختلافی مسئلہ، کیونکہ حدیث دیا کتاباں دے اندر ایک مشہور اور معروف حدیث ہے جس کے بارے تمام محدثین کا اتفاق اور اجماع ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے، تواتر کے درجے میں پہنچی ہے، اور متواتر حدیث اس آدم کہ جس نو ہر دور دے اندر نقل کرنے والی اتنی کثیر تعداد ہوئے راویاں دی کہ انہاں تمام دا جھوٹ اتے متفق ہونا ناممکن، کہ اتنے لوگ ہزاراں دی تعداد، سینکڑاں دی تعداد ہر دور دے وچ اس حدیث نو نقل کریندے آ رہے ہیں، یہ سارے لوگ کیویں کوڑ تے متفق ہو سکتے؟ تواتر نال وہ حدیث نقل ہوندی آ رہی ہوئے، اس نو آتے ہیں حدیث متواتر۔ اور ثبوت دے اعتبار نال ایسی حدیث قرآن پاک دی آیت دے درجے دے برابر قطعی ثبوت ہوتی ہے۔ تو حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال دا دار و مدار نیتاں ہوتے ہیں، نیت جتنی خالص ہو سی اتنا وہ عمل اللہ کے دربار سے جلدی قبول ہو سی تے اس کا اجر تے ثواب بھی اتنا زیادہ ہو سی۔ اس واسطے ہر مسلمان کو چاہیے ہے کہ اپنی نیت کو خالص کرے، کوشش کرے، اگرچہ نفس بھی ہے انسان نہ لگا ہوا، اور نفس انسان دے اندر طرح طرح کی خواہشات پیدا کریں گے، اس واسطے انہاں خواہشات نو دبا کے تے اپنی نیت نو خالص کرے آئے، عمل چاہے چھوٹا بھی ہوئے مگر نیت خالص ہو سی تو انشاءاللہ اللہ نے اس چھوٹے عمل نہیں دیکھنا، اللہ نے اس کی نیت ہی نہیں۔ اور اگر آدمی خلوص سے نیت نال عمل کرے تو اس کا عمل اللہ نو بہت ہی محبوب تے پسند ہوتا ہے۔ بعض لوگ تو اتنے خلوص نال عمل کر رہے ہیں، انہوں نے عمل دے وچ اتنا اخلاص ہوتا ہے، اتنی للہیت ہوتی ہے، اتنی سچائی ہوتی ہے، اتنی حقیقت ہوتی ہے، انہوں نے عمل دے اندر اتنا سچا جذبہ ہوتا ہے کہ اللہ انہوں نے عمل کو باقی آمن والے لوگوں واسطے نمونہ تے مثال بنا، اور اس عمل نو اللہ باقی لوگوں واسطے قائم کر دیندا ہے تے اجر تے ثواب دا ذریعہ بنا دیندا۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں توبہ کی تھی، اتنے خلوص دل نال توبہ فرمائی، اتنے اخلاص نال توبہ کی تھی
کہ اللہ نے انہاں دی توبہ نو راندی دنیا تائی مثال تے نمونہ بنایا۔ انہاں اس توبہ دے وچ جڑے دعائی کلمات اللہ دے سامنے پیش کیتے، اللہ نے انہاں نو قرآن دی آیت بنا کے تے قرآن وچ محفوظ فرما تے جس جگہ تے کھلو کے انہوں نے توبہ کی تھی، اللہ نے اس جگہ نو بھی قائم فرما دیتا۔ آج تک وہ مقام موجود ہے جتھے حاجی بن کے اللہ دے سامنے اپنے گناہ دی معافی منگدن، جس نو آدن میدان عرفات۔ وہ میدان عرفات وہ بھی آج تک موجود ہے تے اللہ نے اس نو اسی طرح قائم رکھے ہویا تے حضرت آدم علیہ السلام دے عمل نو بھی اللہ پاک نے انہیں قائم رکھے ہویا، لوگاں واسطے اس نو نمونہ بنا دیتا۔ اور آج اگر حاجی کوئی حاج دے سارے مناسک پورے کرے، سارے عمل پورے کرے تے میدان عرفات دے وچ جا کے وقوف نہ کرے، اس دا حج نہیں ہو سکتا۔ اتھے ونجنا ضروری ہے، باویں ایک جھٹ پل بھی بنجے، لازے آستے بھی بنجے، میدان عرفات دے ایریے دے اندر اس دا جاونا حاجی دا کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا۔ تے اتھے وقوف عرفات لوگ کر دیں اور اللہ دے سامنے دعائیں کریں دیں، اپنے گناہ دی معافی منگ دیں تے حج دا جڑا امام ہوتا ہے وہ اتنے خطبہ پیش کریندا ہے۔ تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام نے خلوص دل نال اللہ دے سامنے توبہ کی تھی، اللہ نے انہاں دی توبہ قبولی فرمائی تے راندی دنیا تائیں اس نو مثال ہی بنائی۔ اسی طرح حضرت حاجرہ علیہ صلوات اللہ، جلے حضرت ابراہیم علیہ السلام شام چو چلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو تے حضرت حاجرہ نو نال لے گیا، اللہ نے حکم فرمایا کہ میرے ابراہیم اپنے بچے نو تے اپنی بیوی نو فلان جگہ دے اتے چھوڑ کے تے واپس آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب دی حکم دی تعمیل استے چل پائے۔ اللہ دے نبیوں دی کتنی بلند شان ہے، اللہ دے سامنے نہیں آکھیا جی اللہ مہربانی فرما، میں تا اتنی مدت تائیں اے پتر منگے ہے تیرے کولوں، ہون تو میری 80 سال 85 سال تو زیادہ عمر ہو گئی ہے، اے تائیں بڑھاپے دی عمر دے اندر میں نو بیٹا عطا کیتا ہے تے ہون تیرا حکم ہے جو انہاں نو فلان جگہ چٹیل میدان صحرائی سنگراہ زمین دے اندر اتھے جا کے انہاں نو چھوڑ کے واپس آ جا، اللہ مہربانی کر اے حکم اپنا واپس جائے نہیں آگ سکتے ہیں۔ اللہ دی منت سماجت کرے نا، اللہ دے سامنے روے نا، اللہ دے سامنے اپیل درخواست کرنا، یا اللہ مہربانی کر اپنا حکم واپس گئے، بڑا سخت حکم ہے، معصوم بچہ ہے، عورت ذات ہے، انہوں جنگلے چھوڑ کے کیویں آواں، کوئی گل نہیں کیتی، اللہ دا حکم ہوندا گیا ہے تے ابراہیم چل چل دے کتھے شام تے کتھے علاقہ عرب سرزمین مکے جی چلے تے اتھے آکو، اللہ نے فرمایا بس اتھا ہی نہ چھوڑ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی سواری بٹھائی، حضرت حاجرہ نو اتاریا، حضرت اسماعیل نو اتاریا تے پچھا واپس ہو جائے۔ حضرت حاجرہ حیران، بھئی آسانو چھوڑ کے ابراہیم کیڑے پاسے جا رہے، پیچھے دوڑ پئی تے پوچھ دیاں جا کے ابراہیم خیر ہے، آسانو جنگل نہیں چھوڑ کے پہاڑ ہے، کوئی سبزہ نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی پانی دا نا نشان نہیں، تے اتھے آسانو چھوڑ کے کدے جا رہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام چپ بول دے نہیں، جواب ہی نہیں دین دے،
چے جائے کہ رات بھر انہوں نے تسلیاں دیتیاں ہوئے نا بھئی میں تانوں چھوڑ کے اتھے جاونا ہے تے رب دا حکم ہے تے تساں صبر کرنا ہے، بے صبری نہیں کرنی، سمجھیں دے رہے ہوئے نا رات نو نا نشے ہی بھی نہیں، انہوں نے اتاریا تے اتار کے پچھا والا مائی حاجرہ پوچھ دیا نا بار بار جو ابراہیم اللہ دے نبی کو غلطی ہو گئی ہے میرے کو کیوں جنگل سانو چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جلے بار بار پوچھن دے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو کے واپس جا رہے ہیں۔ آخر حضرت حاجرہ پوچھ دیا اللہ امرکا، اے ابراہیم میں نو لگتا ہے تو اللہ دا حکم آ گیا ہے، انہیں تو سانو جنگل جے چھوڑ کے نہیں جانے، اے تیرا پیارا بیٹا لختے جگر اسماعیل علیہ السلام کتنیاں منتوں دے بعد، کتنیاں دعائیں دے بعد، کتنیاں عاجزیاں دے بعد، بڑھاپے دی عمر دے اندر اللہ نے تانوں بیٹا عطا فرمایا ہے، انہیں تو اپنی مرضی نال سانو چھوڑ کے نہیں جا رہے، لگتا ہے اللہ دا تانوں حکم آ گیا ہے۔ اس وقت میں پوچھ دیاں اللہ دا نام اتنی توضاحت کر کے دسی ون اللہ امرا کا، کیا اللہ دا تانوں حکم آیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنا فرمایا قال نعم، ہاں مینوں اللہ دا حکم ہے۔ جلے حضرت ابراہیم علیہ السلام زبان وچوں نعم دا لفظ نکلیا، حضرت حاجرہ پیچھے واپس آ گئیاں، تسلی ہو گئی، دل دے اندر اطمینان آ گیا، تے آکھن لگے لا یخزین اللہ ابدا، مینوں اللہ دی ذات دے اوتے امید ہے، اللہ دی رحمت دے اوتے امید ہے جو اللہ سانو ذلیل نہ کرے سی، اللہ سانو خراب نہ کرے سی، اللہ سانو پریشان نہ ہونے دے سی، جڑے اللہ دے حکم دے اوتے تساں سانو چھوڑ کے جا رہے ہو، مینوں اس رب دی رحمت تے امید ہے، اللہ آپ ساری حفاظت کرے سی، آپ اللہ انتظام کر سی، یا ابراہیم سانو تیری ضرورت کوئی نہیں، سانو اللہ دا آسرا کافی ہے۔ اس وقت حضرت حاجرہ مطمئن ہو کے بیٹھ گئیاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس شام چلے آئے، حضرت حاجرہ تے حضرت اسماعیل اس مقام دے اندر، جنگل دے اندر، پہاڑی علاقے دے اندر لگے اکیلے رہ رہے، کوئی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، کوئی نال آبادی کوئی نہیں، کتنے کتنے میلاں تائیں کوئی آبادی دا نام نشان کوئی نہیں، حتیٰ کہ سنگلاخ زمین، بالکل خشک زمین، پودا ہی کوئی نہیں، سبزہ ہی کوئی نہیں، درخت بھی کوئی نہیں، کوئی سایہ دا انتظام کوئی نہیں، کھان پین دا انتظام کوئی نہیں، تھوڑا جتنا جڑا خرچہ کھجوراں یا پانی مشکیزہ وہ لے کے آئین، مختصر جیا جڑا چند دن دے اندر ختم ہونا، مگر حضرت ابراہیم کا سینکڑا میل دور جا رہے ہیں، واپس شام دے علاقے دے اندر کوئی مہینے دی گل نہیں ہونی، خبر نہیں کتنا عرصہ لگ جاوے واپس ہونے دے اندر، مگر حضرت حاجرہ مطمئن نے جس رب دے حکم تے سانو چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ انتظام کرے سی۔ کوئی معمولی جی عمل ہے کو ہم تم کر سکتی ایسا ہوئے، عورت جنگل ہوئے، کوئی آبادی نہ ہوئے، کسی دے آمن دی انتظار نہ ہوئے، کوئی امید نہ ہوئے، تے رب دے سہارے تے آکے ابراہیم ٹھیک ہے تو سا واپس چلے جاؤ، اسانو کوئی غم تے پریشانی کوئی نہیں، اے ہے رب دے حکم دے اتے مطمئن ہو جاونا، جڑا اللہ دے حکم تے مطمئن ہو جائے، آکھے میری جان چلی جائے تو چلی جائے، میری اولاد ختم ہوندی ہے تا ختم ہو جائے، میرا مال ختم ہوندہ ہے تا ختم ہو جائے، رب دے حکم آ گئے، میں نے امید ہے اللہ دے حکم دی تعمیل دے اندر اللہ میں نے ضرور اس دا اجر عطا کرے سی، اور اللہ میں نے پریشان نہ ہو بنے سی۔ اس نو آدن ایمان کامل، اللہ 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 دا ہی وعدہ ہے، جیڑا اس
کھلے دل نال پوری اطمینان نال پورا شرع صدر نال اگر میرے حکم دے اتے عمل پیرا ہوندا ہے، میں اول تا اے جو اس نو دنیا تے پریشان ہومن دیندا ہی نہیں. جی اگر کوئی پریشانی آئی جاوے تو جل اس دا حل میں اللہ پاک ظاہر کر دینا. تے تریجی گل ہے جیڑا اتنے خلوص نال اس عمل نو ادا کرے، میں اللہ اس دا عمل ضائع تے برباد نہیں ہوگا. حضرت حاجرہ راون لگ گئی، کتنیاں کھجوراں چلنیاں ختم ہو گئی، پانی بھی ختم ہو گیا، پانی ختم ہویا. چلو بکھیا تو آدمی کچھ دہاڑے گزار سکتا ہے، مگر پانی تو بغیر ایک دہاڑ بھی نہیں گزرے. حضرت حاجرہ بھی پیاسی، حضرت اسماعیل بھی پیاسے، مگر حضرت حاجرہ تا برداشت پئی کریں دیئے. پتہ ہے رب دا حکم ہے، اللہ ضرور کوئی انتظام کریں سی. مگر اسماعیل بچہ معصوم ہے، اس دے ہونٹ بھی خشک ہو گئے، گلہ بھی خشک ہو گیا، پیاس برداشت نہیں پئی ہوندی. آخر کار بالکل حضرت حاجرہ نے جلے ویکھیا جو اس بچے دی دوڑ جان نکلن والی. زمین دے اتے پتھریلی زمین تے حضرت اسماعیل اپنے کھریاں پہ رگڑے دن، پیر پہ مرے دن، تڑپدا پہ اسماعیل معصوم. حضرت حاجرہ کولوں اے حالت ویکھنی گوارا نہ ہوئی تے برداشت نہ ہوئی. حضرت حاجرہ دوڑ پیاں، پہاڑی دے اتے چڑھ گئیاں. جس پہاڑی دا نام صفائی، اتھے آس پاس ویکھیا متا کوئی قافلہ آندا ویندا نظر آ جاوے، کوئی آبادی دور دراز نظر آ جاوے، کوئی قافلے دا نام نشان نہیں، کوئی آبادی دا نام نشان نہیں. صفا تو اتریاں تے پھر دوڑ کے مروہ پہاڑی تے چڑھ گئیاں. اتھے بھی نیار آس پاس ویدیاں، کدی صفا پہاڑی تے کدی مروہ پہاڑی تے. صفا تے جامن تے آس پاس ویکھن جی میں کوئی بندہ پریشانی دے عالم دے اندر ہوگا. حضرت حاجرہ 7 چکر لائے. کتنے؟ 7 چکر لائے. صفا پہاڑی تے چڑھن تے وط لے کے مروہ پہاڑی تے دوڑ کے چلن. حاجیاں نو پتہ ہے کتنا فاصلہ ہے صفا تے مروہ دے درمیان. حضرت حاجرہ دوڑ دیاں رہیاں. 7ویں چکر تے جلے دوڑ کے اپنے لال اسماعیل کو آئیاں کہ ویکھڑ جان باقی ہے یا میرے لال دی جان نکلتا نہیں گئی. جلے آن دیئے توے دیئے حضرت اسماعیل دی پیران لے پاسوں پانی دے ابلے پہ نکل لے. پانی اچھلے مار مار کے نکل دا پہ، پانی دا چشمہ جاری ہے. حضرت حاجرہ دوڑ کے آئیاں تے اس پانی دے آس پاس رکاوٹ پیدا کرن لگ گئیاں جو پانی کڈائیں ضائع نہ تھی ونجے. ہو سکتا ہے تھوڑا جتنا پانی نکلے تے وقت چشمہ بند ہو جائے تے رک جائے، پانی خشک نہ ہو جائے. تھوڑا جتنا پانی میں اس کو محفوظ کر گنا، آپ بھی چلو بھر کے پی لے وہاں اپنے معصوم لال اسماعیل نو بھی پلا گنا. تے بنڑی چڑھی دی پئی تے آدھی زم 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 ٹھہرو پانی ٹھہر جا، رک جا پانی رک جا. حضرت حاجرہ دی زبان چوں جڑے لفظ نکلے زم زم دے اللہ پاک نو بھی او بھی اتنے پیارے لگے، اتنے پسند آئے. کیوں جو اللہ دے حکم دی تعمیل دے اندر جو پریشان ودی ہوندی ہے، ودی دوڑ دی ہے، کدی صفا پہاڑی تے کدی مروہ پہاڑی تے. کوئی اپنی ذاتی معاملات نہیں، اپنے کوئی تجارت دے معاملے دے اندر کا سفر کر کے نہیں آئی ودی، اپنے رب دے حکم دی تعمیل واسطے آئے. ساریاں پریشانیاں، ساریاں تکلیفاں، سارے غم تے سارے دکھ اللہ دے حکم دی خاطر پیان. اس وقت حضرت حاجرہ دی زبان وچوں نکلے ہویا جملہ زم زم دا اللہ پاک نے محفوظ کیتا جو آج بھی حاجی آدن زم زم دا پانی زم آبے زم زم. اللہ نے او نام ہی برقرار رہا. سبحان اللہ. اللہ پاک نو جہندہ اخلاص اتنا پسند آوے، جہندہ عمل اتنا پسند آوے تے اللہ نو عمل اوہ پسند آندا ہے جیڑا دل دے خلوص نال ہوئے، دل دے سچے جذبے نال ہوئے، رب دے حکم دی اطاعت دے اندر ہوئے، اللہ دے حکم دی تعمیل دے اندر ہوئے. کوئی ذاتی مقصد نہ ہوئے، کوئی دنیا دی غرض نہ ہوئے، بلکہ اللہ دی رضا مقصود ہوئے.
اللہ پاک فرماندا ہے اس دے عمل نو میں برقرار رکھدا، ان عمل اس دا قبول کرے نا جو اجر تے ثواب آخرت دا ہے ہوتا ہے ضرور ہے، مگر اس دے عمل نو لوگاں واسطے نہیں فیض دا ذریعہ بنا دینا، لوگاں واسطے نمونہ تے مثال بنا دینا۔ یہ تو ہے حضرت حاضرہ دا عمل۔ تے پھر اللہ پاک نے فرمایا اے میرے ابراہیم پیغمبر، پہلے تا او قربانی دیتی آئی جو اپنی بیوی نو جنگل بیابان نے چھوڑے آئی، اپنے لال معصوم اسماعیل نو جنگل دے اندر چھوڑ کے آیا ہے، اس امتحان دے اندر بھی پاس ہویا، اور اللہ پاک نے اس تو بھی ڈبل امتحان عطا فرما، اس تو ڈبل امتحان نازل فرما دیتا۔ او کیڑا امتحان؟ اللہ نے فرمایا اپنے بیٹے اسماعیل نو میرے نام تے قربان کر، کہ کر اسماعیل نو اللہ دے نام تے قربان کر دے، اے اللہ دی نیاز ہو جاوے، ذبح کر اس تے وہی نال حکم نہیں ہویا، خواب دے صحیح سے۔ اس واسطے اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ جلے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جلے اسماعیل علیہ السلام ابتدا دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال کچھ چلن جو ہویا، اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام نو حکم فرمایا اے میرے ابراہیم اپنے اس بیٹے نو ذبح کر میری ذات واسطے، میری نیاز بنا کے، میری قربت دا ذریعہ بنا کے اپنے بیٹے نو ذبح کر۔ خواب دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام نو ذبح ہوندیا ڈٹا جو میں آپ ذبح پیا کرنا۔ جلے صبح ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام نو بلایا تے فرمایا اے میرا پترا، میں رات نو خواب دے اندر ویکھے ہے جو میں تینوں ذبح کرنا، من لگدا ہے اللہ دا حکم آ گیا ہے جو میں تینوں اللہ دے نام تے قربان کر۔ کتنی عظیم ہستیاں، انہاں دے واسطے اللہ دے حکم بھی کتنے بڑے، او مشکل ترین حکم۔ اساڑے اتے اللہ نے احسان تے مہربانی کیتی ہے جو اللہ نے چھوٹے چھوٹے حکم بڑے سوکھے سوکھے جڑے او بھی اساں پورے نہ کر سکتے، اللہ دے نبیوں تے اتنے مشکل ترین اور کڑے اللہ نے حکم مقرر فرمائے، نازل فرمائے جو حضرت اللہ دے نبی انہاں حکم دی تعمیل واسطے تیار۔ اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم ذبح کر اپنے اسماعیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے پین اے میرا پتر مینوں دس دوں اللہ دا حکم آ گیا، ہن تیری رضا ہے شامل یا کوئی نہ، اللہ دا حکم تو میں پورا کرنا ہی کرنا ہے، اللہ دا حکم آ گیا ہے اس وقت تینوں میں قربان کرنا ہے، تو اپنی رضا لگ، تو اپنا خیال لگ جو ذبح ہونا چاہیے تینوں یا نہیں، تو ذبح ہونا چاہتا ہے یا نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جواب دے اندر جو فرمایا اللہ پاک نے اس نو بھی قرآن دیاں ایتاں بنا دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام دا عمل تا اپنی جگہ تے قابل تعریف، جیڑا جواب اسماعیل نے دیتا ہے وہ بھی کوئی ایسا معمولی جواب نہیں، وہ بھی پیغمبرانہ جواب ہے، وہ بھی ایسا جواب جس نو اللہ نے قرآن دے وچ محفوظ فرمایا۔ جلے حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی ارا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ کہ خیال ہے تیرا تو ذبح ہونا چاہتا ہے یا کوئی نہ؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دے اندر عرض کیتا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے میرے بابا پوچھن دی کیڑی گل ہے، میں آدھا پیا ایک منٹ بھی دیر نہ کر، افعل ما تؤمر، جلدی کر جڑا اللہ دا حکم ہے اس نو پورا کر۔
افعل ما تؤمر، جویں اللہ دی طرفوں حکم آیا، بھاویں چری چلا کے ذبح کرن دا حکم ہویا، بھاویں پتھر مار کے ختم کرن دا حکم ہویا، جڑے طریقے نال میری قربانی اللہ پاک پہ منگدا، میرا بابا جلدی کر اللہ دے دربار دے اندر مینوں قربان کر، افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تا میں ضرور صبر کرے سا، حال دہائی بھی نہیں کرنی، چیخو پکار بھی نہیں کرنی، میرا بابا تو ویک سے میری جان دے اندر حرکت بھی نہ سی، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرا ابا تو میں نو صبر کرن والا وچوں پیسے، جلے ڈوہے تیار ہو گئے، حضرت ابراہیم بھی تیار ہو گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے واسطے تیار، اللہ پاک فرماتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل نو متھے دے بال لٹا دیتا، ہاتھ دے اندر چھری لے لئی، اسماعیل نو زمین تے لٹا دیتا، تلہو للجبین، بعض مفسرین نے لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلاونی شروع کر دیتی، مگر اللہ نے چھری نو روک لیا، تے یہ بھی کوئی بعید گل نہیں، حضرت جڑا ابراہیم علیہ السلام تیار کھلوتا ہے، ذبح کرن تے تیار کھلوتا ہے، پوری طرح تیار کھلوتا ہے، ہر صورت دے اندر میں اپنے پتر دی قربانی اللہ دے دربار دے وچ پیش کرنی ہے، تے یہ بھی پتہ کوئی نہیں ابراہیم علیہ السلام نو جو میرے بیٹے اسماعیل نے تب بچ ونجنا ہے، اللہ نے بچا گرنا ہے، تے جنت دے وچوں مینڈا تے دمبا ہونا ہے، اللہ پاک دا حکم ہونا ہے اپنے اسماعیل نو ذبح نہ کرتے اس دمبے نو ذبح کر، اس گل دا بھی پتہ ابراہیم نو جو پتہ ہے کہ اسماعیل بچ ویسی جنت جو دمبا سی وہ ذبح ہو جاتی، کہ اگر پتہ ہوئے آنکھو جو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام نو جو اسماعیل ذبح نہیں تھینا، وقت کمال کیڑا، وقت اللہ تعریف کیوں کریں دا ابراہیم علیہ السلام دی، جو ابراہیم علیہ السلام نو میں حکم کیتا جو اپنے بیٹے نو ذبح کر، فلما اسلما، میرا ابراہیم تیار ہو گیا اپنے بیٹے نو ذبح کرنے واسطے، ہاتھے چھری لئی اور اس نو متھے دے بال لٹا دیتا، جلے آکھو جو ابراہیم علیہ السلام تا غیب جان دے ہن، کئی لوگ آتے ہیں جو پیغمبر غیب جان دیں، آمن والے حالات دا انہوں نے پتہ ہوندہ ہے، جڑے پیر ہوئے بزرگ ہوئے ولی ہوئے انہوں نے آمن والے حالات دا کیا ہوندہ ہے پتہ ہوندہ ہے، وہ غیب دان ہوندے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام جڑا جد الانبیاء ہے، نبیاں دا ڈاڈا ہے، محمد الرسول اللہ دا جد امجد ہے، اتنی شان والا پیغمبر ہے جس نو اللہ نے خلیل قرار دیتا ہے، اگر آنکھو جو ابراہیم علیہ السلام نو غیب دا علم ہے وہ آمن والے حالات نو جان دے ہن، تو وقت اے آکھنا پوسی جو ابراہیم علیہ السلام نو پتہ ہے جو اسماعیل ذبح نہیں تھی، یہ اگر پتہ ہوگے تو وقت کوئی کمال نہیں، کوئی امتحان نہیں، کوئی قربانی نہیں، وقت ساری ایک فلم ہے، ایک ڈرامہ ہے، نعوذ باللہ، وقت اے ابراہیم علیہ السلام دی کوئی شان تے کوئی منقبت تے کوئی فضیلت نہیں بن دی، مننا پائے گا جو ابراہیم علیہ السلام نو اسماعیل دے ذبح ہو کرن تو پہلے کوئی علم نہیں جو اسماعیل علیہ السلام بچ گئے، ٹھیک ہے، تے اگر علم نہیں تب مسئلہ یہ واضح ہو گیا جو عالم الغیب کون ہے، اللہ تعالیٰ، قرآن دا واقع ہے، اس واسطے فلما اسلما وتلہ للجبین، جلے متھے دے بال لٹایا سکین ہوتے، اللہ پاک نے فرشتے دے ذریعے آواز دیتی، نادینا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم بس کر رک جا، چھری اپنی روک لے، اسماعیل نو اٹھا لے، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، تیرا خواب پورا ہو گیا، تیرا خواب سچا ہو گیا،
بس ہو گیا میرا پیغمبر، تیں اپنی طرف کر دکھایا۔ میں اسماعیل نو ذبح نہ کرن دے تے راضیاں نہ کراون تے راضیاں، نہ میں اسماعیل نو ذبح ہون دیونا ہے۔ کیوں؟ یہ تو مینوں پتہ ہے جو اسماعیل دی نسل وچوں کتنے نبی آونے، کتنی نبوت دا سلسلہ میں جاری رکھنا ہے، اور پھر میرا آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اسماعیل دی نسل دے وچوں آونا ہے۔ اس واسطے میں تا پھر ویکھنا ہاں تے دنیا نو وکھاونا ہاں، جنہاں دے دل دے وچ سچائی ہوندی ہے، جنہاں دے دل دے وچ سچا جذبہ ہوندا ہے رب دی اطاعت دا، او پیاری تو پیاری چیز بھی، محبوب چیز بھی اللہ دے دربار دے اندر اللہ دے سامنے پیش کر اللہ دے حکم دی تعمیل دے اندر۔ اس واسطے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک قربانی پیش کروا کے باقی راندی دنیا تائیں اللہ نے ایک نمونہ پیش کر دیتا جو ایمان اس نو آدن جو رب دا جو بھی حکم ہوئے بندہ تیار ہو۔ اصل ایمان دی حقیقت یہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دیتی تے پھر اللہ نو او پسند آئی جو قیامت تک اس عمل نو اللہ نے کیا فرمایا؟ قائم فرما دیتا، جاری فرمایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اساں قربانی کیوں کر دیاں، اس دا کیا پس منظر ہے؟ نبی پاک نے فرمایا، اللہ دے رسول نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تواڈے دادے ابراہیم دی سنت ہے، جس عمل نو اساں جاری کر رہے ہیں اور اس نو پورا کر رہے ہیں۔ دوستو ہر سال قربانی آندی اور لوگ قربانی کر دے بھی ہیں، دعا کرو اللہ تعالیٰ اسانو قربانی دی حقیقت کو بھی روح شناس کرا دے وے، جو اصل اس قربانی کرن دا مقصد کیا ہے؟ مقصد اللہ تعالیٰ دی توحید نو واضح کرنا ہے، اللہ دی مالکیت نو ظاہر کرنا ہے، جو میری ہر شے دا مالک میرا اللہ ہے۔ اس واسطے میں دلی طور تے تیار ہاں، اللہ دا جو حکم اسی اس دی تعمیل واسطے میں تیار ہو جاساں۔ یہ تو ایک سمپل ہے، ایک نمونہ ہے اللہ دے سامنے اپنی تعمیل دا، اپنی بندگی دا، اپنی عاجزی دا ایک نمونہ ہے رب دے سامنے پیش کرنا ہے۔ یا اللہ ایک سمپل میں پیش پیا کرنا ہے، اپنے مال نو تیرے نا تے پیا ذبح کرنا، تیری حکومت تیری بادشاہی نو ظاہر پیا کرنا، تے اندہ واسطے اے گویا میں تیرے سامنے عہد پیا کرنا جو بھی تیرا حکم ہو سی اس دی تعمیل واسطے تیار ہو سی۔ اللہ تعالیٰ سارے دل دے اندر سچی اطاعت اور رب دی فرمانبرداری دا سچا جذبہ پیدا فرمائے، اور اللہ سانو اپنے نبیوں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الاسم عزیز العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء امین اللسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ الله اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ المبعوث الى الاسود والاحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذکر وصلی اللہ علیہ وعلى وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العربة وخير الخلائق بعد الأنبياء۔ الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد۔ أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ وعليكم باللسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين۔
अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति वज़ ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा बैना यदयि साअ। मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़इन्नहु ला यज़ुर्रु इल्ला नफ़्सहु व ला यज़ुर्रुल्लाह शय्या। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व औला व अअज़्ज़ व अजल्ल व अतम व अकबर। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना अव अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। आबिदन आमिरन आलिमन कामिलन क़ाइदा अहसनल वरा अजदलल वरा नज़्मनल वरा अजमलल वरा अकमलल कायनात मसऊदन व महबूबन दलीलन कमीलन अज़ीलन सजीलन वकीलन दलीला बिवहदत रब्ब जलीलिन इला